کی طرف بڑھتے ہیں۔ قبلہ آج کل جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سوشل میڈیا کے چونکہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو حالات و واقعات سامنے ہو رہے ہیں، لوگ مختلف تعویلیں نکال رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو نظر سے گزری، ایک شخص ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خواب میں مجھے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، امام آ کے مجھے حکم دیتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہ ظاہراً ہے بھی ایک کمرہ سا ہی، اس کو تم میرے نام سے مختص کر دو، اور بقول اس شخص کے امام علیہ السلام نے مجھے ایک مہر عطا کیا ہے، یہ مہر جو ہے امام کے حکم کے مطابق کسی شخص کی کوئی حاجت ہوتی ہے وہ میرے پاس لے آئے، میں اس کو مہر لگا دوں گا اس کے اوپر، تو اس کی وہ حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس میں کیا حقیقت ہے، یہ کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا مین وجہ ہو سکتی ہے کہ اس شخص نے ایسا کیوں کیا یا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ تھوڑی ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت بیان فرمائیں۔ جو شخص بھی ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے مولا نے ایک ذمہ داری دی ہے، تو سمجھیں وہ کذاب ہے۔ خوب، اور یہ وہ چیز ہے جو توقیع میں مولا نے بیان کی تھی، جب آخری ان کا جو نائب تھا علی بن محمد سمری، نائب خاص، یعنی آج سے یوں سمجھ لیں 1000 سال پہلے امام نے آخری نائب کو جب ان کا وقت وفات آیا، اس وقت انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے مشاہدے کا دعویٰ کرے سفیانی کے خروج اور آسمانی آواز سے پہلے، یعنی میری علامات ظہور سے پہلے، اگر کوئی شخص میرے مشاہدے کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، اسے جھٹلاؤ۔ اب یہاں ہمارے علماء جو ہیں وہ مشاہدے کی جو تشریح اور تفسیر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مشاہدے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیابت کا دعویٰ کرے، یا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مولا نے مجھے یہ ذمہ داری عطا کی ہے، میں مولا کی طرف سے جو ہے وہ آپ کے فلاں کام کرنے کے لیے آیا ہوں، یا میں مولا کا بھیجا ہوا ہوں، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کذاب ہیں، یہ سب دھوکے باز ہیں، یہ سب جو ہیں وہ گناہگار ہیں اور لوگوں کے ایمان سے کھیل رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، ملاقات طول تاریخ میں ہوئی ہے، علماء کو ہوئی ہے، عام لوگوں کو ہوئی ہے، لیکن وہ ملاقات ہوتی ہے ان کا کوئی خاص مسئلہ ہو، مولا حل کر دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ آگے پیغام دیں لوگوں کو۔ اصلا مولا کو ضرورت نہیں ہے آگے پیغام دینے کی، چونکہ زمانہ غیبت ہے، اگر امام نے پیغام دینا ہوتا تو خود ظاہر ہو جاتے، جس طرح ہمارے پچھلے 11 ائمہ جو ہیں وہ ظاہر تھے۔ تو امام غائب ہیں، اور غائب ہونے کا مطلب ہے کہ ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، ہماری طرف سے تو کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا، وہ خود کسی سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ رابطہ کرتے ہیں تو کسی کی مشکل کو حل کر دیتے ہیں، صرف اس حد تک، اور وہ بھی لازمی نہیں ہے کہ وہ پہچانے کہ یہ امام ہے، ہاں کوئی آیا تھا اور مشکل حل کر گیا۔ بہت کم لوگ ایسے ہماری تاریخ میں جن کا ذکر ہے کہ جنہوں نے امام کو ملاقات کے وقت پہچانا یا بعد میں متوجہ ہوئے کہ یہ امام تھے، ورنہ اکثر لوگوں کے مولا کام کرتے ہیں، وہ زمانے کے علی ہیں، مشکل کشا ہیں، پتہ نہیں اکثر لوگوں کی حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو پیش ہوتی ہیں اللہ زمانے کے ولی کے ذریعے پوری کرواتا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنا آپ بتائیں، اگر وہ اپنا آپ بتانا شروع کر دیں تو پھر غیبت نہیں رہے گی۔ غیبت کا فلسفہ یہی ہے کہ مولا اتنی دیر تک جو ہیں وہ ناشناس رہیں، مخفی رہیں، اور کوئی بھی جو ہے ان کے حالات سے، بالآخر ان کی جگہ سے اور کسی بھی اعتبار سے ان سے جو ہے وہ آگاہ نہ ہو۔ ہاں وہ جب جتنا کسی کو چاہیں تو بتا دیں، اور معمولاً ہمارے پاس ہزاروں واقعات ہیں ملاقات کے، اور اکثر واقعات کی ہم تائید بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ مولا جو ہے اس آدمی کا کوئی ذاتی مسئلہ، کوئی سوال، اس کی کوئی ذاتی پریشانی وہ حل کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا پیغام ہے آپ آگے پہنچائیں۔ اگر یہ کہنا ہوتا تو پھر فقہا اور مجتہدین جو بے عنوان نائب عام اتنا بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، بالکل لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، تو پھر مولا ان کو کہیں، ان کو کہنے کا فائدہ بھی زیادہ، چونکہ ان کے پاس طاقت ہے، ان کی شہرت ہے، اتنے لوگ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے ذریعے تو بہت سارے نیک کام ہوں گے۔ بالاخر وہ اس وقت لوگوں کے امور ان کے ہاتھ میں ہیں، فقہا جو ہیں نجف میں ہیں، قم میں ہیں، ایران میں ہیں، یا نظام ولایت فقیہ، تو بالاخر اس کے اندر مولا نے اگر کسی کو ذمہ داری دینی تو پھر ان کو دیتے تاکہ اس کا فائدہ بھی ہو، ایک وسیع جو ہے لحاظ سے وہ کام بھی ہو، نہ کہ کسی ایک گھر میں، ایک محلے میں ایک عام شخص جسے کوئی بھی نہیں جانتا مولا اسے اتنی بڑی ذمہ داری دے دیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ سارے یا ذہنی بیمار ہیں، نفسیاتی ذہنی پریشانیوں کا شکار ہیں، یا پھر شیطان انہیں جو ہے وہ الٹی سیدھی ترغیب دیتا ہے، یا پھر یہ ایجنٹ ہیں مختلف ایجنسیوں کے، اور اعتقادات سے، لوگوں کے عقائد سے کھیل رہے ہیں، اور لوگوں کو اصلی مہدی سے منحرف کر رہے ہیں،
لوگوں کو علماء، فقہا اور شریعت سے منحرف کر رہے ہیں اور اپنے من پسند جو ہیں وہ کاموں میں لوگوں کو لا رہے ہیں۔ اور میں نے کئی ایسے جوانوں اور ایسے لوگوں کو دیکھا جو اتنے نمازی، پرہیزگار، اس قسم کے جھوٹے مرشد پیر جو جگہ جگہ پر بیٹھے ہیں اور امام زمانہ کے نائب ہونے کا یا ملاقات کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے چکروں میں پھنس کر نہ وہ دیندار رہے، نہ دنیا کے رہے، نہ گھر کے رہے، بلکہ شیطان بنے ہوئے ہیں، ان کو سجدے کر رہے ہیں اور اپنی نمازیں بھی چھوڑ چکے ہیں اور ہر قسم کی برائی اب ان کے اندر۔ بالکل تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے جو ہیں وہ مختلف، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کی مافیا ہیں جو ان کو پشت پناہی کرتی ہیں۔ اور ہمارے علماء اب جتنا بھی بیان کریں، لیکن بیان کرنا چاہیے، لوگوں کو حق جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، یہ ہمارا فریضہ ہے اور ہم بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔